اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا حال ہے آپ حضرات کا؟ امید ہے آپ حضرات انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج انشاءاللہ آپ کو جبل احد کی زیارت کراتے ہیں، اور جس جگہ جنگ احد ہوئی تھی اس جگہ کی بھی زیارت کرواتے ہیں، اور جہاں شہدائے احد مدفون ہے اس جگہ کی بھی انشاءاللہ زیارت آپ حضرات کو کرواتے ہیں۔ اور جبل احد کی زیارت کرنے کا سب سے بہترین وقت تو صبح کا وقت ہے، اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ کوشش کریں جمعرات کی صبح فجر کی نماز پڑھ کے جبل احد کی زیارت کے لیے جائے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جبل احد اور شہدائے احد دونوں کی زیارت کی نیت کریں۔ احد کی زیارت کا بہترین وقت تو صبح کا ہی ہے۔ میں بھی فجر کی نماز پڑھ کے نکلا ہوں، تو یہ ٹھنڈا ٹائم بھی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، گرمی بھی نہیں ہے، رش بھی نہیں ہے زیادہ۔ اگر آپ حضرات تفصیلی زیارت اس کی کرنا چاہتے ہیں، تفصیل سے پورا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس صبح کا وقت بیسٹ ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کبوتر اڑ رہے ہیں، کافی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، دھوپ بھی نہیں ہے، تو اس وقت میں اچھے طریقے سے زیارت ہو سکتی ہے۔ اور جبل احد کی بہت ہی خوبصورت تاریخ ہے، وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے احد سے محبت ہے اور احد کو مجھ سے محبت ہے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا اور 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کا یعنی کچھ مشرکین مکہ کے 70 افراد مارے گئے، تو اس لیے ان کے اندر انتقام کا بہت زیادہ جوش تھا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جا کے مکے کے اندر کمپین چلائی، لوگوں کو تیار کیا کہ مدینہ منورہ میں ہمیں مل کے حملہ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے 3000 افراد کا لشکر تیار کیا مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ مشرکین مکہ مدینہ منورہ پہ حملے کے لیے آ رہے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ کفار مکہ حملے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مدینہ منورہ میں رہ کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، مدینہ منورہ سے باہر نکل کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ تو اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کے ہم جنگ لڑنی چاہیے ہمیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے کے گئے اور زیرہ پہن کے باہر تشریف لے آئے۔ زیرہ جنگی لباس ہوتا ہے، لوہے کی ہوتی ہے زیرہ، وہ پہن کے تشریف لے آئے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ فیصلہ ابھی بھی آپ کے اختیار میں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدینہ منورہ پر رہ کے مقابلہ کیا جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کی شان نہیں کہ جب وہ زیرہ پہن لے تو اس کے بعد وہ اسے اتارے، لڑے بغیر اسے اتارے۔ تو چنانچہ 1000 کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جو جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ یہ 1000 کے لشکر میں سے 300 افراد منافقین تھے، جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنے ساتھ لے کے چل رہا تھا۔ اس نے راستے میں کہا کہ کفار مکہ کا لشکر 3000 کا ہے اور ہم 1000 افراد ہیں، یہ تو ان سے لڑنا خودکشی کے مترادف ہوگا، لہٰذا ہم تو نہیں لڑتے، ہم نے تو رائے دی تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر لے کے لڑا جائے۔ لہٰذا وہ اپنے 300 افراد کا لشکر لے کے وہاں سے نکل گیا۔ اب ظاہر 1000 کے لشکر میں سے 300 بندے نکل جائیں، 700 پیچھے رہ جائے تو ان کا مورال گر گیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 قبیلوں میں سے بنو حارثہ اور بنو سلمہ جو تھے، ان کے بھی ارادے پست ہو گئے۔ تو ایسے موقع پہ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ان کا دوست تو اللہ ہے، یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ کا، ان دونوں کے بارے میں فرمایا۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد ان کے حوصلے بلند ہوئے اور یہ دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یہ جگہ جو آپ حضرات کو نظر آ رہی ہے جس میں یہ 4 دیواری بنی ہوئی ہے، یہ شہدائے احد کا قبرستان ہے۔ یہاں تمام وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مدفون ہیں جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں جنگ احد ہوئی، یعنی عین یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ قبرستان بنا ہوا ہے، 4 دیواری بنی ہوئی ہے۔ اسی جگہ
جنگ احد کا میدان گرم ہوا تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس تصویر کی ضرورت پڑے گی۔ یہ سعودی حکومت نے باہر اس کا سمجھنے کے ایک چارٹ لگایا ہوا ہے، اس کی مدد سے آپ حضرات جنگ احد کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس تصویر میں آپ کو جو ریڈ لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ کفار کی آمد و رفت کو ظاہر کر رہی ہیں۔ یہ سب سے پہلے جو ریڈ کلر کا تیر کا نشان ہے، یہاں مکہ کی سائڈ سے مشرکین مکہ داخل ہوئے، اور یہ رائٹ سائڈ پہ جو گرین تیر کے نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرف مدینہ منورہ ہے، اور یہ آپ کو جبل رما لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جہاں پہ حضور پاک علیہ السلام نے 50 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کھڑا کیا تھا، اور ان سے فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب کفار مکہ کو شکست ہوئی اور مشرکین مکہ بھاگ رہے تھے، تو یہاں جو اس پہاڑی پر صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھ کے امیر سے کہا کہ بھئی اب تو مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی اور مسلمان غنیمت کا مال جمع کر رہے ہیں، ہمیں بھی جا کے ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیے۔ لیکن جو اس جماعت کے امیر تھے انہوں نے ان سے فرمایا کہ بھئی اللہ کے نبی کا حکم ہے، ہم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو ان صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو حکم اس وقت تک تھا جب تک کہ جنگ ہو رہی تھی، اب تو جنگ ختم ہو گئی، مسلمان غنیمت جمع کر رہے ہیں، ہمیں بھی شریک ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے امیر کی بات نہیں مانی اور وہاں سے وہ چلے گئے اور جا کے غنیمت کا مال ان کے ساتھ جمع کرنے لگے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت وہ بھی ایمان لے کے نہیں آئے تھے، انہوں نے جگہ کو خالی دیکھ کر وہاں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور جب وہ حملے کے لیے آئے تو انہوں نے سب سے پہلے یہاں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو 10 افراد رہ گئے تھے ان کے اوپر حملہ کیا، اور انہیں 10 کے 10 افراد کو شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ جنگ احد کے اندر جہاں جو جنگ کا میدان تھا وہاں داخل ہوئے، اور پھر نعوذ باللہ پھر جو مسلمانوں کے ایک کے بعد ایک افراد شہید ہونا شروع ہوئے، اور مسلمانوں کے اس جنگ میں 70 افراد شہید ہوئے۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جبل روما میں جن کی تشکیل کی تھی آپ علیہ السلام نے، ان کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو کر گرے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بڑی جوان مردی کا مظاہرہ کیا، اور آپ علیہ السلام کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے اور کھڑے ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کو مزید زخمی ہونے سے بچایا، اور کفار مکہ کا وہاں ڈٹ کر مقابلہ کیا، شہید ہوتے گئے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کفار مکہ کو پہنچنے نہیں دیا، دور ہی ان کو نپٹاتے رہے اور ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں زخمی ہو کے گرے تھے، وہاں سے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کی غار میں لے جایا گیا۔ یہ سامنے میں نے زوم کر کے دکھایا، آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ احد کے پہاڑ کے اندر یہ چھوٹی سی غار ہے۔ پہلے میرا آنا ہوا تھا الحمدللہ، وہاں کی بھی میں نے زیارت کی تھی، لیکن یہ اب عام لوگوں کے لیے یہ جگہ بند کر دی گئی ہے۔ تو احد کے پہاڑ کے اوپر لے جایا گیا آپ علیہ السلام کو۔ تو یہ جنگ احد کی مختصر سی ہسٹری تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں شہدائے احد مدفون ہیں، اس لیے ہم میں سے مسلمان جب بھی شہدائے احد کی زیارت کے لیے آئیں تو انہیں چاہیے سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کریں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام شہداء کے سردار بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کی قبر پہ آ کے فاتحہ خوانی کریں، پھر اور تمام افراد جو ہیں عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مزارات پہ بھی فاتحہ خوانی کریں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ تو جب مدینہ منورہ میں ہمارا قیام ہو تو کوشش کریں کہ جمعرات کی صبح آ کے یہاں کی زیارت ہو جائے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، اور مدینہ منورہ کی خصوصی جو زیارات ہیں وہاں بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے۔